हेलो दोस्तों, एक और वीडियो लाया हूँ आपके लिए। वीडियो के टॉपिक से आने से पहले मैं आपसे थैंक्स कर दूँ, ख़ासकर मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स पे, जो कि मेरा क्योंकि पहले फेसबुक का अकाउंट एक पर्सनल सा था। तो जब से मैंने पब्लिक किया और उस पे वीडियो शेयर किए तो मुझे बेशुमार, बेतहाशा, मतलब गिनने के काबिल भी इतनी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। और मैं तो मतलब उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके, तो अब मैं ऐसे कर देता हूँ कि जब ज़्यादा जमा हो जाए तब मैं एक्सेप्ट करने लगूँ, क्योंकि बड़े थकावट हो जाती है बंदे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। और आपको मैं थैंक्स अलॉट, मेरे क्योंकि पहले 40 फ्रेंड थे और विद इन 4 डेज़, यानी अगर हम गिन लें पीर का दिन और ये कोई 4 दिन में 1000 मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो क्रॉस कर गए। यानी 40 फॉलोअर से 1000 मैं क्रॉस कर गया हूँ। और ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ, आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसको रील्स को भी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप विज़िट करें, वहाँ भी सब्सक्राइबर बनें। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जो आज का मैंने डिस्कस करना है आपके साथ, जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उसमें दो तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, फिर हमारी जो जुडिशरी है, और तीसरा हमारा ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि कोई सा भी मुल्क एग्जेक्टिव या ब्यूरोक्रेसी के बगैर उसकी ना वो बढ़ सकता है, ना वो परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटेंट लोग हों, ऑनेस्ट लोग हों, और जो सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट है वो उसमें ब्यूरोक्रेट आउट ऑफ बॉक्स, यानी वो सॉल्यूशन आउट ऑफ बॉक्स, अगर मैं एक आम पाकिस्तानी हैसियत से बात करूं, कि वो ऐसे सॉल्यूशन दे सकें जो पहले डिस्कस ना हुए हों या पहले उनके सॉल्यूशन ना हों, और वो ख़ुद से एक नया आइडिया, नया इनोवेशन, यानी नई सोच लेके आए और उस नई सोच में हम आगे पैदा करें और उस नई सोच को इम्प्लीमेंट कराएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेट कॉम्पिटेंट हो, और वो ब्यूरोक्रेट को अपने डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ वगैरह या अपना ज़िला वगैरह चलाने के अहल हों। उससे पहले तो एक एक जो बुनियादी या जो बेसिक चीज़ है कि वो एक इम्तिहान दे के आते हैं। एक्चुअली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उस इम्तिहान को डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों हमारा मुल्क पीछे रह गया है, क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें उस लेवल की कॉम्पिटेंसी ही नहीं है जिससे मुल्क चलाए जाते हैं, जिससे मुल्क का निज़ाम चलाया जा सकता हो। आप सेक्टरीज़ देख लें, आप ज़िलों में जाएं, आप कमिश्नरेट का निज़ाम देखें, जितना भी हमारा निज़ाम है, आप टैक्स जो जितने भी हैं हमारे, उसमें वो कॉम्पिटेंसी और वो अहलियत नहीं है कि वो रन कर सके और मुल्क को नए आइडियाज़ और मुल्क को नई सिमत की तरफ ले जाए। अच्छा, उसका जो बेसिक चीज़ है जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, वो इम्तिहान है। सबसे पहले जो इम्तिहान है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ इम्तिहान है, और वो वही इम्तिहान है जो वो दे के गए हैं। यानी कितनी अजीब बात है हमने इस मुल्क के साथ की है कि इन 75 सालों में हमने उस इम्तिहान पे तवज्जो नहीं दी कि भाई ऐसे इम्तिहान दिए लिए जाएँ बच्चों से जिससे आपके कॉम्पिटेंट बच्चे और ज़बरदस्त किस्म के बच्चे सामने आए, और जिससे ये तासुर ना उभरे कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में इनकॉम्पिटेंसी है या अहलियत की कमी है। अब देखें, इम्तिहान की तरफ आते हैं, तो इम्तिहान आपको कोई स्किलफुल या हुनरमंद या कोई लायक इंटेलिजेंट इनोवेटिव ब्यूरोक्रेट पैदा नहीं कर रहा। वो आपके लिए क्या पैदा कर रहे हैं? वो इंग्लिश के टीचर पैदा कर रहे हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर पैदा कर रहे हैं। आपका सीएसएस का इम्तिहान नॉलेज के बजाय लैंग्वेज सीकिंग पे है, यानी लैंग्वेज कैसी आपने दूसरी ज़ुबान जो है, दूसरी कौम की ज़ुबान जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, वो आपने कितनी सीखी है, उसकी वोकैबुलरी आपको कितनी आती है, उसके पंक्चुएशन आपको कितने आते हैं। ये आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है,
آپ کے پاس انوویشن کتنا ہے، آپ کے پاس مینجمنٹ سکلز کتنے ہیں. دیکھیں نا جتنے بھی کمپلسری پیپرز ہیں اس میں تو زیادہ انگلش کے ہی ہیں، اور انگلش ایسے ہے، اور وہ جو کمپریہنسو انگلش 2 پیپر جو مین ہے اسی میں بندہ لڑکا اکثر آ کے فیل ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم بھی تو دیکھیں نا، کتنے پرسنٹ بچے انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں، اور پھر ٹاپ کلاس کے میڈیم بیکن آف سٹی اسکول وغیرہ یا لاہور گرامر اسکول اور ایچیسن وغیرہ، اور کتنے بچے ہیں جو کہ درمیانے میڈیم اسکول اور پھر اس سے نیچے جو ٹاٹ والے انگریزی اسکول ہیں. اب ایسے بچوں کو آپ ایک ہی ایگزام میں ایک ہی انگلش ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اسی طرح کی انگلش آپ لکھیں جس طرح باقی سب لکھ رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے نا. اور دوسرا، زبان سیکھنا، کوئی بھی زبان آپ سیکھیں، آپ عربی سیکھیں، آپ پشتو سیکھ لیں، میں پشتو اسپیکر ہوں تو آپ پشتو سیکھیں، آپ پنجابی سیکھیں، آپ یہ کوئی کریڈینشل، یہ کوئی آپ کی قابلیت نہیں ہے کہ آپ نے ایک زبان سیکھ لی اور اس کے آپ نے انگلش اور گرامر اور پنکچویشن باقی چیزیں سیکھ لی. اس کی تو کوئی، کسی بھی ملک میں آپ جائیں یہ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ جو سی ایس ایس ایگزام تھا یہ ایکچولی آئی سی ایس تھا، انڈین سول سروسز ایگزام، جو انگریزوں کے زمانے میں شروع ہوا تھا. پھر جب پاکستان نے آزادی حاصل کی اور علیحدہ ہوا جناح صاحب کی لیڈرشپ میں، تو ہم نے پھر اس کو سی ایس ایس نام دے دیا اور انڈیا نے اس کو آئی سی ایس ہی رہنے دیا. انہوں نے نام چینج نہیں کیا لیکن انہوں نے ایگزام کو چینج کر دیا. ہم نے نام تو چینج کر دیا ایز یوزول جو ہم کرتے ہیں نام چینج، ایگزام کو چینج نہیں کیا. ان کا ایگزام آپ دیکھیں کہ وہ 18 زبانوں میں آپ اس کو امتحان کو دے سکتے ہیں. 18 زبانیں، یعنی آپ انگلش جو ان کا ریٹن ٹیسٹ ہے وہ 18 زبانوں میں ریٹن ٹیسٹ دے سکتے ہیں. 18 زبانوں میں آپ انٹرویو دے سکتے ہیں. 18 زبانوں میں آپ ان کی جو سائیکالوجی ٹیسٹ ہے وہ دے سکتے ہیں. ہاں ان میں ایک پرچہ ہے ان کا انگلش کا، ایک ہی پیپر ہے، لیکن اس کا صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو انگلش 10ویں جماعت کا جو انگلش ہوتا ہے اس کے برابر ہے، اور وہ انگلش میں آپ نے 30 نمبر لینے ہیں، اور اس انگلش کے پیپر کا جو آ کے کیمولیٹیو نمبر ہوتے ہیں، جو کہ پورے جب ایگزام کا رزلٹ آتا ہے اور پورے نمبر ہوتے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ کے میرٹ پہ اس انگلش پیپر میں اگر آپ 30 نمبر بھی لے لینا تو بس آپ پاس ہو جائیں گے اور اس کا میرٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. میرٹ پہ باقی جو زبانوں میں آپ نے پیپر دیے ہیں اور سبجیکٹس دیے ہیں وہی آپ کا میرٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بچے آپ دیکھ لیں اکثر انگلش ایسے وغیرہ میں فیل ہو جاتے اور وہ میرٹ میں بھی آتے ہیں، یا اگر پاس کر لیتے بیچارے تو جب ٹوٹل مارکس بنتے ہیں تو اس میں نمبر کم آئے ہوتے ہیں. اگر وہاں سے بھی پاس ہو جائیں تو پھر انٹرویو انگلش میں ہوتا ہے تو وہاں سے بھی وہ مارک آ جاتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا، ایلیٹ کا ایک پیدا کردہ ایک نظام ہے. نظام آپ نے اس کو چینج کرنا تھا، آپ نے اس کا نام نہیں چینج کرنا تھا. نام آپ کو پاکستان سی ایس ایس پی سی ایس رکھ دیتے، اس طرح انڈین آئی سی ایس کو جو ہے آپ کو ایگزام کا ماسز کا ایگزام بنا دیں، کیونکہ یہ ایک ہی ایگزام ہے جس کے تھرو ماسز، غریب لوگ وہ پاور کے کوریڈور میں پہنچ سکتے ہیں. کچھ آؤٹ شائن لڑکے ہوتے ہیں جو اس طرح بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی محنت کر کے پہنچ جاتے. ایک میرے والد صاحب ہیں، میرے فادر ان لا ہیں، یہ سارے سی ایس ایس کلیئر کیا ہے انہوں نے، بڑی محنت سے ہے اس کی. لیکن یہ ایکسیپشنز ہیں، ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے. ہم کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو صرف انگلش نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو انڈکٹ نہیں کیا ہوگا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ انکمپیٹنٹ ہوں گے لیکن ان کا بائی برتھ ان کو اپرچونٹی ایک اچھے اسکول میں پڑھائی کی ہوئی، جس کو انگلش کو آتی ہوگی اور انہوں نے ایگزام کر کے آگے ہوں گے. تو پاکستان میں بڑے بڑے کام، میں ہمیشہ کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے کاموں کرنے کی، چھوٹے چھوٹے کام کرے. کوئی وزیر اعظم آئے ایک صرف اس چیز پہ بیٹھ جائے کہ میں نے جو سی ایس ایس کا ایگزام ہے اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا جو سلیبس ہے، اس کو فرینڈلی لڑکوں کا کرنا ہے تاکہ انٹلیکٹ لوگ لڑکے آئیں، تاکہ نالج بیس ہم نے اس کو کرنا ہے. ہم نے لینگویج بیس نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو آئلڈ اور ٹفل نہیں بنانا ہے کہ ہم نے کینیڈا کے لیے امیگریشن کرنی ہے، امریکہ کے لیے امیگریشن کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو چلانے کے لیے کرنی ہے. ہندوستان چل ہی رہا ہے نا، اور زبردست چل رہا ہے، اور ان کے بیوروکریٹ ان کو چلا رہے ہیں. ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی بیوروکریٹ مانی جاتی ہے اور زبردست چل رہا ہے. فارن پالیسی تو آپ، عمران خان صاحب بھی ان کی تعریف کرتے ہیں فارن پالیسی کی، کہ بہترین فارن پالیسی دنیا میں ان کی، تو بیوروکریٹ ہی بنا رہے ہیں نا وہ.
وہ کوئی انگلش ایسے کا بیسٹ نمبر لے کے دے کے نہیں آتے، وہ اپنی زبانوں میں دیتے ہیں، کوئی تمل میں دیتا ہے، کوئی ہندی میں دیتا ہے، کوئی تیلگو، آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، کرٹیکل ٹاپک ہے، اور اس پہ ہمارے حکومتوں ایوانوں سے درخواست ہے کہ ایک کمیشن بٹھائیں اور سول سروسز ایگزام میں ریفارم کا ایک پروسیس شروع کریں، ایسا پروسیس شروع کریں جس سے لڑکے اور جو ہے کمپٹنٹ بیوروکریٹ سامنے آئے اور جو ملک کو نئے راستے پہ ڈال سکے، ترقی کی منزل پہ لے جا سکے، تاکہ سارے مسائل، قرضیں، مس گورننس، اس سے چھٹکارا حاصل ہو، آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ملک چھوڑ کے جائے کہ ہمیں یاد رکھے، بجائے ہماری قبروں پہ وہ لاتے مارے۔ شکریہ، حاضر ہوں گے دوسری ویڈیو میں۔